فیضان صاحب کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ علامہ ماشاء صاحب اللہ، آپ سنیں، آپ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ زبردست زبردست، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان۔ آپ پہلے بھی آئے تھے کبھی؟ یار آشنا لگتا ہے ویسے۔ جی جی، پنجاب یونیورسٹی سے۔ اچھا ہاں ہاں اچھا، پہلے بھی آئے، ماشاء اللہ۔ اور ٹھیک ہے آپ؟ معاف کیجیے گا، میں بھول گیا تھا۔ الحمد للہ، کوئی نہیں کوئی نہیں، آپ ماشاء اللہ، جی سر۔ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اور اللہ آپ نہیں، کو میں بڑا جزائے نہیں، خیر دے۔ نہیں 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 جو میں بات آپ کا ہوتی نوکر ہوں۔ ہے، جو بات ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جی آپ سر، کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، نالج دی ہے، فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، اور آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ہم خود میں آپ اہل کا سنت خادم۔ ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کی جو علمی قابلیت ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر آپ کے ٹکر کا، پاکستان نہیں بلکہ آؤٹ آف کنٹری جتنے جی، بھی عالم ہیں ابھی تک آپ کسی نے ٹکر نہیں دی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہاں، ہے، اور اللہ کا فضل و کرم۔ جو ہاں جی، تو میرے کچھ سوالات تھے چند، جی سر۔ جس میں آپ جیسے کہ حدیث ثقلین ہے کہ نبی پاک ہم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل البیت ہے علیہ السلام، ہم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو کائنڈلی آج میں جامع ترمذی شریف کا جو ہے نا مطالعہ کر رہا تھا، تو ادھر میرے سامنے سے ایک حدیث گزری ہے، جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3662، ہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان دونوں کی اتباع کرو، یعنی ابو بکر و عمر کی اتباع کرو۔ تو ہم۔ کائنڈلی اس کے اوپر مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے تھی کہ آپ ہمارے کتب سے آپ حدیثیں دکھاتے ہیں، تو کائنڈلی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی جی، 3662 انٹرنیشنل جی ہاں، نمبر کے میں آپ کو مطابق۔ بتاتا ہوں۔ جی جی، دیکھیں، یہ حدیث غلط ہے۔ آپ کے اپنے علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے۔ البانی کے مطابق تو ٹھیک ہے۔ نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم الاندلسی، یہ البانی کا باپ ہے۔ البانی سے 100 گنا بڑا عالم ہے یہ۔ اس کی وفات سنہ 456، جزء سادس، بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر۔ ملاحظہ کریں یہاں پر، وَأَمَّا الرِّوَایَةُ اقتدوا بالذین من بعدی فحدیث لا يصح، اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر۔ میرے بعد جو دو آدمی ہیں، میرے بعد جو آدمی ہیں، لا يصح لأنه مروی عن مولا لربع مجهول وعن مفضل الضبی وليس بحجہ۔ اور پھر سند کہہ رہا ہے، دلیل کہہ رہا ہے کہ کیوں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک، اور پھر کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہے تو کیوں اہل سنت نے خود ابو بکر عمر کے فتووں کو ترک کیوں کیا؟ صفحہ نمبر 81 میں کہتے ہیں کہ اصحاب مالک اور ابی حنیفہ اور شافعی اترک الناس لابی بکر و عمر۔ ابو بکر عمر کے جو فتوے ہیں، ملاحظہ کریں، یہ دیکھیں، یہ ابو بکر عمر کے جو فتوے ہیں، میں اس کو ایک منٹ فل پیج کر دیتا ہوں۔ اصحاب مالک و ابی حنیفہ و شافعی اترک الناس لابی بکر و عمر۔ ابو حنیفہ صاحب کے جو فتوے ہیں، اور ابو حنیفہ کے فقہ کے پیروکار جو مجتہدین ہیں، یعنی ابو حنیفہ کے پیروکار جو علماء کرام مفتی حضرات، اور اسی طرح شافعی مذہب کے مالک، یعنی تینوں میں، 4 مذاہب میں سے 3 مذہب، یہ تو ابو بکر اور عمر کے فتاووں پہ عمل ہی نہیں کرتے، جو مختلف ان کے فتوے ہیں۔ ہر فتوے میں ان کے مخالف، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کے اقتداء کرو تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مالک کے نزدیک، شافعی کے نزدیک، ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جو ہے یہ حدیث مطرود ہے۔ وقد بينا ان اصحاب مالک خالفوا ابا بکر مما رووا في الموطأ خاصة في 5 مواضع۔ صرف موطأ میں مالک نے 5 مقامات پر ابو بکر کی مخالفت کی۔ وخالفوا عمر في نحو 30 من قضية، اور ابو بکر عمر صاحب کی، مالک صاحب نے 30 قضایا میں، 30 معاملوں میں ابو عمر کی مخالفت کی، مما رووا في الموطأ خاصة، جو موطأ میں موجود ہے۔ وقد ذكرنا ايضا ان عمر وابا بکر اختلفا، اور پھر ابو بکر عمر کا آپس میں اختلافات تھے مختلف مسائل میں، مختلف مسائل میں، تو کس کی اتباع کریں گے؟ وان اتباعهما فيما اختلف فيه متعذر ممتنع لا يقدر عليه احد، اور جن مسائل میں ابو بکر عمر کے اختلاف ہیں،
تو پھر تو ناممکن ہے کس کی اتباع کریں گے بھائی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی اتباع کرو، دونوں آپس میں اختلاف کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے، میں واپس آتا ہوں بھائی، آپ ناراض نہ ہونا، میں نے فل پیج کیا ہوا ہے، ناراض تو نہیں ہوا ہے نہیں نہیں فیضان صاحب؟ نہیں، آپ میں کتاب دکھا رہا ہوں نا، کتاب دکھانے کے بعد میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. ہاں دکھائیں یہ دکھائیں. کتاب ہے، ہاں کتاب ہے الاحادیث احادیث معلّہ ظاہرها الصحہ، شیخ ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی. وہ احادیث جو ضعیف ہیں، ظاہری طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں، دار الاثار یمن صنعاء میں. یہاں پر مقدمہ میں یہ عالم فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 15 ان کا مقدمہ ہے، کہتے ہیں کہ فإني في بحث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين كانت تمر بأحاديث ظاهرها الصحة. جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کیا، وہ احادیث صحیحہ جو صحیحین میں نہیں ہے، بخاری مسلم میں نہیں ہے، تو میں نے بہت ساری ایسے احادیث کو دیکھا، میرے نظروں سے ایسے احادیث گزری جو ظاہر میں تو سنت ہے، ظاہر میں تو صحیح ہے، فأجدها في كتاب آخر معلّہ، اور میں دیکھتا ہوں تو دوسری کتاب میں یہی احادیث ضعیف ہیں. وربما يطلع عليها باحث من الاخوه الباحثين، اور شاید دوسرے جو محقق حضرات ہیں ان کو ان احادیث کا پتہ ہو، فيظن انها مما يلزمني اخراجه فافردت لها دفترا حتى اجتمع علي نحو 400 حديث. تو دوسرے محققین کا خیال یہ ہے کہ میں ایسے احادیث کو جمع کروں، تو میں نے اسی وقت جمع کرنا شروع کیا تھا، تو میں نے 400 ایسا احادیث جمع کیے ہیں جو ظاہر میں صحیح لگتے ہیں، حقیقت میں یہ کیا ہیں، یہ ضعیف ہیں. ان احادیث میں سے کون سے احادیث ہیں؟ یہ دیکھیں، صفحہ حدیث نمبر 120. ان حذیفہ سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر. میرے بعد جو دو آدمی ہیں ان کی اتباع کرو، ابو بکر و عمر. ثم عقبہ الترمذی بانہ منقطع، ترمذی نے خود بولا ہے کہ حدیث منقطع، یہ حدیث اس کی سند متصل نہیں ہے. وان عبد الملک ابن عمیر لم يسمعه من ربعی انما سمعه من مولا ربعی ہلال. تو اس نے یہاں عبد الملک ابن عمیر جو ہے، اس نے ربعی ابن ہلال کو جو بولا اس سے نہیں سنا ہے، اس سند میں انقطاع ہے. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ہلال جو ہے یہ مجہول ہے، لم یروی عنہ الا عبد الملک ابن عمیر ولم یوثقه معتبر. یہ حدیث جو ہے اس کے سند میں ایک مجہول شخص ہے اور کو کسی نے توثیق نہیں کی ہے. اور پھر مناوی نے فیض القدیر میں بولا ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے کہا ان ابا حاتم علّہ بالربعی الخلاش لم يسمعه من حذیفہ. ابو حاتم الرازی نے بھی بولا ہے کہ یہ اس کا راوی جو ہے، دیکھیں راوی یہ ہے کہ ربیع ابن خراش اس نے حذیفہ سے سنا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی انقطاع موجود ہے. وما ذکر ان حدیث ابن مسعود وحدیث انس یشہدان له لا يصلح. جنہوں نے کہا کہ یہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے، انس سے بھی روایت ہے، وہ ایسی شہادتیں جو بالکل وہ شاہد ہونے کے لیے صالح نہیں ہے. لأنه منقطع، یہ حدیث جو ہے خود منقطع، وہما شدید الضعف، وہ دو حدیث تو بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، اس سے زیادہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے دیکھا. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے. جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام شورا میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا، 6 آدمیوں کا شورا بنایا تھا عمر نے، اور وہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ یا علی میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیعت کروں، بس آپ وعدہ کریں کہ آپ ابو بکر عمر کی سنت پہ چلیں گے. تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا میں ابو بکر کی سنت پہ نہیں چلوں گا. اس نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رسول اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلوں گا. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی کہ لوگوں نے ابو بکر عمر کی سنت پہ چلنا ہے، اور اللہ کا شکر کرو کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث غلط ہے، وَإِلَّا بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے آپ کو، ان کی سنت جان بچ گئی. اگر ان کے سنت پہ جانا آپ پہ واجب ہوتا تو بہت سارے برے کام آپ کرنے پڑتے تھے. یہ کتاب ہے، کتاب تمہید الاوائل فی تخلیص الدلائل، تالیف القاضی ابی بکر محمد ابن طیب الباقلانی. یہ مؤسسۃ الکتب الثقافیہ میں سن 1987 میں چھپی ہے. ابو بکر الباقلانی یہ اشاعرہ اور احناف کا بہت بڑا عالم ہے. صفحہ نمبر 514 میں ملاحظہ کریں، یہاں پر
أن الصحيح في هذا ما روي أن عليا عليه السلام قال لعبد الرحمن بن عوف بعد أن عرض عليه البيع على شرط ما روي عنه أنه شرطه فأباه علي والتزمه عثمان. عبد الرحمن ابن औफ ने इमाम अली अलैहिस्सलाम पे जो शर्त लगाई थी बैअत करने के लिए कि अगर इस शर्त पे करें मानेंगे तो हम बैअत करेंगे, उस्मान ने माना, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहीं माना, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहीं माना। ये हदीस सही है कह रहे हैं, वो हदीस वो जो शर्त लगाई थी उस्मान ने माना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहीं माना था। वो क्या था? वो यही था कि आपने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल और सुन्नत शेखैन पे अमल करना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करेंगे, अम्मा सुन्नत अबू बकर पे अमल नहीं करेंगे। ये किताब तारीख तबरी जुज़ राबे चाप दारुल मारिफ, यहाँ पर सफ़ा नंबर 238 में हल अंत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा हल अंत या अली मुबायई अला किताबिल्लाहि व सुन्नत नबी व फ़अल अबी बकर व उमर। या अली सलामुल्लाहि अलैक, क्या आप मेरे साथ मेरे बैअत को कबूल करेंगे किताबिल्लाह पर, सुन्नत नबी पर और अबू बकर और उमर की फ़अल पर? फ़क़ाल अल्लाहुम्मा ला, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता, वलाकिन अला जुहदी मिन ज़ालिका व ताक़ती, मैं अपने इज्तिहाद पर और अपनी राय पे अमल करूंगा और किताबुल्लाह और सुन्नत पर, वो तो वाज़ेह है। फल्तफ़त इला उस्मान, उस्मान की तरफ फिर गया, कहा कि मैं बैअत करते हैं आपके साथ किताबुल्लाह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल अबू बकर उमर पर। उस्मान ने फौरन कहा अल्लाहुम्मा नआम, जी हाँ मैं करता हूँ। ठीक है ना, तो ये वाज़ेह दलील है कि अबू बकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा था कि आप सुन्नत मेरे बाद अबू बकर उमर की इत्तिबा करें। यह किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल जिल्द नंबर 1, किताब छपी है सन 1998 में। यहाँ पर हदीस नंबर 557, सफ़ा नंबर 238, अन आसिम अन अबी वाइल अब्दुर्रहमान इब्न औफ से मैंने कहा कैफ बायअतुम उस्मान व तरकतुम अलिया। ओए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, 10 सानू, आपने क्यों उस्मान के साथ बैअत की, इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ क्यों नहीं बैअत की? वो तो उनसे ज़्यादा बेहतर थे। हाँ कहा, उसने कहा मेरा क्या कसूर है? अब्दुर्रहमान इब्न ने कहा मेरा क्या कसूर है? क़द बदअतु बिअली, मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ शुरू किया। फ़क़ुल्तु, मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा उबायिउका अला किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूली व सीरति अबी बकर व उमर, मैं आपके साथ बैअत करता हूँ किताबुल्लाह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत अबू बकर उमर पर। क़ाल फ़क़ाल फ़ीमा इस्ततअत, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उन बातों में जो मेरे बस में मैं करता हूँ। उस्मान से मैंने जब ये अर्ज किया तो उस्मान ने फौरन कबूल किया, जी सुन्नत अबू बकर उमर मकबूल है मुझे। और इसके दूसरे अल्फाज के साथ भी ये बहुत भले ये मरवी है। फिर ये हदीस अगर होता सही होता ना, इक़्तदौ बिल्लज़ैनि मिन बादी, मेरे बाद इक़्तिदा करो अबू बकर उमर की, अगर ये वाज़ेह होता तो सक़ीफ़े बनी साइदा में अंसार ने तो नहीं कहा कि हम अबू बकर उमर से बैअत करेंगे। अबू बकर वो खुद अपना खलीफा बनाना चाहते हैं साद बिन उबादा को। और मुलाहिज़ा करें ये सही बुखारी है जिल्द सफ़ा नंबर 651, हदीस नंबर 3668, ठीक है ना। यहाँ पर अबू बकर ने जब खुतबा दिया है, बात की है सक़ीफ़े बनी साइदा में, फ़क़ाल फ़ी कलामी नहनुल उमरा व अंतुमुल वज़रा, हम जो है हम कुरैश क्या होगा, कुरैश अमीर होगा और आप लोग हमारे साथ रहें। फ़क़ाल हुबाब बिन मुंज़िर ला वल्लाहि ला नफ़अल मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, उसने कहा कि हुबाब बिन मुंज़िर ने कहा नहीं, एक अमीर कुरैश का होना चाहिए, एक अमीर हमारा अंसार का होना चाहिए। फ़क़ाल अबू बकर ला वलाकिन्नल उमरा व अंतुमुल वज़रा, नहीं का उमर कुरैश ने कहा, अबू बकर ने कहा कि नहीं हम कुरैश में से अरब आपको नहीं मानेंगे, उमरा हमारे और आप हमारे साथी। हम औसतुल अरब दारा, कुरैश जो हैं पूरे अरब में सबसे ज़्यादा जाने पहचाने हैं। व अरबुहुम अहसाबा, और सब अरबों में सबसे ज़्यादा इनकी बात मानी जाती है। फ़बायिउ उमरा व अबा उबैदा, आओ उमर के साथ बैअत करो या अबू उबैदा के साथ बैअत करो। तो वाज़ेह बात है कि अगर कहता ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे बाद आपने अबू बकर उमर की इत्तिबा करनी है, तो उमर को अबू बकर को इसी को कोट करना चाहिए ना। ये तो नहीं कहना चाहिए अंसार से कि भाई अरब कुरैश जो है ये अरबों में ज़्यादा जाने पहचाने, अरब ज़्यादा इनकी इज्जत करते हैं, तो आ जाओ फिर अबू उबैदा की बैअत करो। वो तो बात बनती ही नहीं थी ना। तो ये इसके बहुत सारे दलाइल हैं कि हदीस झूठ है। ये सही मुस्लिम बिशरह नववी है जिल्द नंबर 12, यहाँ पर यह हदीस है
کہ عمر سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ مر رہے ہیں، آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں، جانشین بنائیں. تو اس نے کہا میں کیسے خلیفہ بناؤں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہ بنایا تھا، میں خلیفہ بناؤں تو عمر نے، ابو بکر نے تو مجھے بنایا تھا، میں کیسے کیا کروں. تو اس نے اس حدیث کے رد بنانے نقل کرنے کے بعد کہ عمر کہتا ہے کہ عمر کیا کہتے ہیں، وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم ينص على خلیفة. اس حدیث میں یہی دلیل ہے عمر کی قول میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. وهو اجماع اہل السنہ، یہ اہل سنت کی اجماع ہے. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا نا کہ وہ حدیث اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر وہ جھوٹ ہے. اوکے جناب فیضان صاحب، صحیح ہے؟ جی جی اس دے غصہ ہی کر گئے ہو مینوں لگا. اوکے میرے ہور بھی سوال نے. جی سر بولیں. جامع ترمذی شریف دے اندر تسی حدیث کھولی نہیں ہے. ایک باری جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث کھولو، ان دے وچ جیڑا ہے لکھیا ہویا ہے کہ اے صحیح سند نال موجود ہے. جامع ترمذی نے خود بولا یہ صحیح ہے. جی جی آپ اوپن کریں. میں تو اوپن کرتا ہوں. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عمر نے کیوں کہا بخاری میں اور مسلم میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا؟ پھر تو عمر نے تہمت کیا نا، افترا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 6، یہاں پر صفحہ نمبر 149 پہ چلتے ہیں نا. یہ تحقیق کس کی ہے ساما صاحب؟ یہ بشار عواد معروف، بشار ڈاکٹر بشار. یہ حدیث نمبر کون سے؟ 3805. یہ روایت یہ ہے بھائی، اقتدوا بالذین من بعدی من اصحاب ابا بکر و عمر واہتدوا بہدى عمار، اور عمار کی ہدایت پہ چلو. وتمسکوا بعہد ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود کے باتوں پہ اتباع کرو. هذا حدیث غریب ویحیی ابن سلمہ یضعف فی الحدیث، یحیی ابن سلمہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ نہیں بولا کہ یہ صحیح، یہ سب ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کسی محقق کے الفاظ نہیں ہے، یہ ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث جو آپ نے ترمذی سے بولا نا، تو اس میں صرف ابو بکر عمر نہیں ہے، عمار یاسر کی ہدایت پہ بھی چلنے کا حکم ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کے فرامین کے اتباع کرنا بھی ضروری، ان کو بھی خلیفہ بنانا تھا. پھر تو ٹھیک ہے، پھر عثمان کی خلافت باطل ہے، ابو بکر عمر کے بعد عمار کے بعد عبداللہ ابن مسعود کو بنانا تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث ہے ضعیف. چلیں بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف